ویلکم بیک۔ حالیہ سیلاب میں پاکستان کی تقریباً 1,40,40,00,000 آبادی متاثر ہوئی ہے، جو کہ 2005 کا زلزلہ آیا تھا اس سے 4 گنا زیادہ ہے، جس میں تقریباً 32 لاکھ لوگ متاثر ہوئے تھے۔ اور اگر ہم علاقے کا تخمینہ لگائیں تو تقریباً 1,32,000 اسکوائر کلومیٹر کی آبادی ان سیلابوں سے متاثر ہوئی ہے، جبکہ ارتھ میں صرف 30,000 اسکوائر کلومیٹر کی آبادی متاثر ہوئی تھی۔ شمسان بخاری صاحب، جو 4 times is the scale of the disaster this time، جو ابھی تک کے ایسٹیمیٹس آئے ہیں، لیکن اگر ہم 8 دیکھیں تو وہ 10 times less کمٹمنٹس آئی ہیں۔ جو ہم نے پہلے بھی بات کر رہے تھے، اس میں حکومت پہ عدم اعتماد کا کتنا عنصر شامل ہے؟ 4 چیزیں ہیں جی۔ حکومت تو آپ شوق سے لائیں، ہر طرف حکومت ہی لائیں گے، شاید سیلاب بھی خدا نخواستہ حکومت کی وجہ سے آیا۔ چل میری سن نہیں سوال آپ ضرور پوچھیں، لیکن تھوڑی سی امید بھی رہنے دیں لوگوں میں۔ میں آپ سے گزارش یہ کرتا چلوں، ایک ذرا آپ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل برادری جو ہے، میں آئی ایڈمٹ کہ امداد اس طرح نہیں آئی جس طرح ارتھکویک میں آئی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ریسیشن ہے، ڈاکٹر صاحب میرے سے پہلے کہہ رہے تھے ریسیشن ہے، امریکہ کو اپنا فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں وار اگینسٹ ٹیرر میں شمسان بخاری صاحب۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو آپ کہہ رہے ہیں، میری پہلے بات سن لیں آپ۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آپ نے بات کی، مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جن لوگوں کے ووٹ لے کے ہم آتے ہیں، کیا ہمیں فرشتے ووٹ ڈال دیتے ہیں؟ ہم تو ان جماعتوں سے نہیں ہیں جن کو فرشتے ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ آپ ذرا نکال کے دیکھیں کہ اس میں پیپلز پارٹی کو ووٹ کتنے پڑے، باقی جماعتوں کتنے ووٹ پڑے، آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹرسٹ کا۔ کل کو بھی الیکشن آنے، جو بہت سارے لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں وہ بھی الیکشن میں جا کے دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا کیا صورتحال ہے کیا نہیں۔ دیٹ از ناٹ این ایشو اس وقت ہمیں الیکشن میں تو ہم نہیں ہیں، آلدو کچھ سیاست ہو رہی ہے، مجھے سیاست نہیں کرنی اس ایشو پہ۔ مجھے تو یہ ہے کہ لوگوں کو ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہمیں برا کہہ کے لوگ موٹیویٹ آپ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں شمسان بخاری صاحب، ہمارا مقصد بالکل حکومت کو برا کہنے کا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کہ ان ریالٹیز، ان فیکٹس پہ بات کریں۔ مجھے فگرز پہ کائنڈلی آ لینے دیں، شاید مجھے فگرز آپ سے بہتر پتا ہو۔ یہ آپ ہی کے فگرز ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کو پریزنٹ کیے گئے، میرے جو ہی چیف فگرز منسٹر ہیں، صاحب آپ کو پریزنٹ کیے ذرا ایک منٹ مجھے بتا لینے دیں، لوگوں کو عام فہم میں بھی بتا دیں۔ جو ارتھکویک تھا، ڈاکٹر صاحب کو بڑا یاد ہوگا، اس میں ارتھکویک میں ایک چیز اس سے زیادہ ہوئی تھی، وہاں پہ جو لوگوں کا جذبہ تھا۔ نہیں، میں تو ابھی نقصان کی بات کر رہا ہوں نا، آپ جذبے پہ آ گئے ہیں۔ میں 60,000 جو ہے 60,000 لوگ شہید ہوئے، میں تو شہید کہوں گا ان کو جو بیچارے اس پہ ہو گئے۔ اس میں ابھی تک جو ہے یہ ابھی رائز کرے گا ڈیتھ ٹول، بہت سارے مسنگ ہیں، ہم صرف وہ فگرز دے رہے ہیں جو کنفرمڈ ہیں۔ میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اس وقت کمیونٹی بھی آئی، پھر یہ 2005 میں آپ نے کہا جی اتنے آئے، آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت حکومت میں مشرف صاحب تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ ہم نے ڈٹرمن کیا ہوا ہے، ہمیں اس پہ سیاست نہیں کرنی، ہمیں تمام صوبوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، صوبوں کو اونرشپ دینی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بساط میں ہے پاکستان وجہ ہے کہ جب بھی اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو انٹرنیشنل امداد جو ہے وہ زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے شمسان بخاری صاحب نے مینشن کیا کہ کیونکہ اس وقت مشرف صاحب تھے تو ایڈ شاید زیادہ ہی، انٹرنیشنل سپورٹ زیادہ ہی، اور جب بھی اس ملک میں جمہوری حکومت آتی ہے تو ایڈ کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک تو گورننس کا ایشو ہے۔ اب سیلاب، دیکھیے سیلاب جو ہے وہ پچھلے، اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ آپ ذرا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ پچھلے 4,000 سال جو انسانی تاریخ کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس میں سیلاب آ رہے ہیں، اور یہ اگلے 4,000 سال تک بھی آتے رہیں گے۔ ایک بہت مشہور سیلاب ہے جس نے بہت شدید جانی اور مالی نقصان کیا تھا، 1910 پیرس فلڈ کہلاتا ہے۔ لیکن حکومتیں جب ان کے ممالک میں سیلاب آتے ہیں تو ان سے کچھ سیکھتی ہیں۔ پیرس نے، فرینچ گورنمنٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے گریٹ لیکس کا منصوبہ بنایا، اب بھی سیلاب آتا ہے لیکن پانی وہ گریٹ لیکس کی طرف بہا دیتے ہیں۔ لنڈن کے شہر کے سینٹر سے تھیمز نکلتا ہے، وہاں انہوں نے اس کا بلیم ہم اس حکومت کو تو نہیں کر سکتے، یہ سکسیسو حکومتوں کا فیلئر ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ 1910 میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی سائنس ڈیولپ ہو گئی تھی، ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا، 100 سال گزر گئے ہیں۔ دیکھیے، جب نیچرل کلیمٹی آتی ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، اس کے لیے پریپیئرنس ہم کو پورے 12 مہینے کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے میٹیگیشن کا، کہ ہم اس لاسز کو کم کرنے کی کوشش کریں، کوئی اسٹرکچرل بیریئرز لگا دیں۔ دوسرا فیز آتا ہے پریپیئر کرنے کا، ہم اس پاپولیشن کو پریپیئر کریں۔ ہم وہ دونوں فیزز جو سال بھر کرنے چاہیے وہ بھول جاتے ہیں، ہم امیڈیٹلی رسپانس کے بیسس پہ، رسپانس کے فیز پہ آ گئے ہیں، اب اس کے بعد ریکوری فیز میں چلے جائیں۔ شاید اس کی ڈاکٹر صاحب وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہیں اور ہیومن ویلفیئر سٹیٹ نہیں ہے۔ خاور، آپ نے کور کیا ہے سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقے جہاں پہ ایڈ جاری ہے، وہاں پہ
جو ایم این ایز ہیں پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نواز کے، وہ کیا بتا رہے ہیں کہ کچھ ان کے علاقوں میں ایڈ پہنچی اور کن کن علاقوں میں آپ کی بات ہوئی ہے؟ میری ارشد بات ہوئی ہے جسٹ ٹو پی ایم ایل کیو کے ایم این اے ہیں سردار بہادر، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ہیں مسٹر مزاری، ان کے ایڈجیسنٹ کانسٹیچوئنسی ہے، اور ساتھ پی ایم ایل این کے بخاری صاحب ہیں، تینوں 181 182 183۔ ایک ایشو جو سب میں کامن تھا وہی کہ ابھی تک ان کو کسی بندے نے کانٹیکٹ نہیں کیا، نہ این جی اوز نے کانٹیکٹ کیا، نہ گورنمنٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایڈسون کچھ کر رہی ہے، لیکن ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں کلوزر ٹو دا میسز ہیں، جن کو اپنے ایریاز کا اچھی طرح پتہ ہے کہ کس ایریے میں کیا ضرورت ہے، ابھی تک ان کے ساتھ کمیونیکیشن گورنمنٹ ڈیولپ نہیں کر سکی۔ اب جس طرح سمسام صاحب بتا رہے ہیں کہ ابھی تک ایکسیس نہیں ہو پا رہی واٹ ایور، لیکن ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں ان کو ابھی تک ان کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ نہیں ہو پا رہی۔ گورننس ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے ہیں ہمیشہ جب تک لوکل گورنمنٹس نہیں ہوں گی وہ نہیں ہو پائے گی، تو دس از دا ریزن۔ اب دیکھیں آئی ہوپ کہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے تو بہتر ہو، لیکن ابھی تک تو حالات اچھے نہیں ہیں۔ بخاری صاحب آپ نے بات سنی خاوہ کی کہ وہاں پہ کمیونیکیشن کا بھی ایک ایشو آ رہا ہے، ان کی اپنی ایک رائے ہے۔ میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بہرحال میں تو اپنی بات کہوں گا۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا یہ جس طرح ایک طول و عرض ہوتا ہے نا، یہ ایسا ایک حادثہ ہی کہوں گا میں تو اس کو، ہوا ہے کہ یہ ملک کے پورے طول میں چلا گیا۔ آپ جتنی آرٹریز ہیں یا ٹریبیوٹریز ہیں ریور انڈس کی، آپ ان کو دیکھیں، باقیوں کو دیکھیں، وہ تو پختونخوا، جی بی، اے جے کے، اس کو لیتا ہوا نیچے آیا، آگے پنجاب سے ہوتا ہوا اب سندھ میں گیا اور سندھ میں جا کے کر رہا۔ تو ملک کے پوری ایک لینگتھ میں لوگ افیکٹ ہو گئے۔ یہ آپ نے ابھی بات کر رہے تھے آپ 14 ملین کی، یہ جب تک ٹھٹا پہنچے گا یہ 14 ملین سے بھی زیادہ ہو جائے گا جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں۔ بخاری صاحب اتنے بڑے سکیل پہ اگر ڈیزاسٹر ہے تو ہم نے انٹرنیشنلی ریڈ فلیگز کیوں نہیں ریز کی؟ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ان کو سب کو کہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہم نے ابھی تک انٹرنیشنل برادری کو کوئی ایسٹیمیٹ دیا ہے کہ ہمیں کم از کم اتنے تو ارجنٹلی، اگر آپ کے پاس کوئی میکنزم ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ آپ ریلیف اور ریسکیو میں این ڈی ایم اے کے ساتھ آپ ریلیف اور ریسکیو میں ہیں، اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ ہم اس پہ پالیٹکس اور ایک بلیم گیم کیوں کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے۔ میری بات سن لیں جناب، بات اس میں بڑی کلیئر ہے کہ ہم ریلیف اور ریسکیو کرنے کے بعد جو ڈیمیج نیڈ، اس پہ بھی آپ کا میڈیا، میں آج کہہ رہا ہوں، آپ کا میڈیا کہے گا کہ یہ آپ اسیس بھی غلط کر رہے ہیں، یہ ابھی ہوگا 1 مہینے بعد، مجھے تو پتا ہے وہ تو آلریڈی ابھی جو اسیسمنٹ آ رہی ہے انشاءاللہ آپ کریں گے، کیونکہ وہ ایک ایجنڈا ہے، اس پہ آپ کریں گے ایجنڈا۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں، میری بات، فگرز آپ کو کہاں سے آئی ہیں؟ فگرز تو ہم نے دی ہیں، بات تو سن لیں، تو کس نے دی ہیں؟ ہماری فگرز ہے نا، ہماری فگرز کو آپ پلے اپ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ ہوگا، ہم نے یہ سوچا ہے کہ ورلڈ بینک سے، اے ڈی بی سے، پروونسز کے ساتھ مل کے ہم ڈیمیج اسیس کرائیں گے اور جتنا لوگوں کی مدد کر سکیں کریں۔ ابھی آپ ریلیف اور ریسکیو سے ہی باہر نہیں گئے اور بلینز میں نقصان ہوا ہے، لیکن آپ مجھے کہیں کہ آپ کو فگر دیں کہ اتنے بلینز میں ہوا ہے، کانٹ ڈو اٹ رائٹ ناؤ، کیونکہ ابھی 40% 50% جگہ پہ تو پانی کھڑا ہوا ہے، اس کے نیچے کیا رہ گیا کیا نہیں۔ صاحب آپ کے خیال میں، آپ کا ایکسپیرینس ہے، کیا انیشیل اسیسمنٹ کے لیے آپ انٹرنیشنل ایڈ مانگ سکتے تھے یا نہیں، کہ ارجنٹلی تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے، اتنی ایڈ چاہیے؟ از اٹ پاسبل اور ناٹ؟ کہ ارشد صاحب، سویلین انفراسٹرکچر جو ہے نا اسٹیٹ کا آن گراؤنڈ لیول، وہ کمپلیٹلی کلیپس کر گیا ہے۔ یہ روح ہے ہمارے پرابلم کی۔ جو حکمران ہیں وہ حکمرانی سے کمپلیٹلی غافل ہیں۔ وہ اس وقت شوگر بیچنا کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پی آئی اے کے ٹکٹس بیچنے کے انوالو ہیں، وہ پاکستان کے سٹیل مل کا سریا بیچ رہے ہیں۔ ان کو یہ پرابلمز ہٹ نہیں کر رہے ہیں۔ جو ڈیموکریسی کی روح تھی، اس کا ڈیموکریسی ہم لاتے کیوں ہیں کسی بھی ملک میں؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو عوام کی امنگیں ہیں اور جو لیڈروں کے خواب ہیں یہ آپس میں مل جائیں۔ اس وقت یہ ہے کہ لیڈروں کے خواب ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، عوام کی امنگیں جو ہیں، جو ووٹ ڈال کے ہم نے الیکٹ کیا تھا، وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ دیکھیے اس وقت 3 ڈسٹرکٹ ہیں جن میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، چارسدہ، نوشہرہ اور سوات کے علاقے میں، اور اس کے علاوہ ٹانگ بھی ہے جہاں پہ 88% لوگ افیکٹ ہوئے ہیں۔ اس پہ ہم بات جاری رکھیں گے کہ کیا حکمران حکمرانی سے غافل ہیں اور لوگوں کے خواب حکمرانوں کے خوابوں سے ڈیفرنٹ ہیں، ایک وقفے کے بعد۔